کہ امین القادری تیرے پاس کوئی ایسی بھی آیت ہے کہ جس سے ولی مدد کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے، لیکن آپ کو تحمل سے سننا پڑے گا۔ آج کے یہاں کی مدد کی بات نہیں کرتا، ارے دنیا میں تو کوئی مدد کر سکتا ہے، دنیا میں تو ایرا گیرا بھی مدد کر سکتا ہے، دنیا میں تو للو پپو بھی مدد کرتے ہیں، دنیا میں تو غلام بھی مدد کرتے ہیں، دنیا میں تو مومن کافر سب مدد کرتے ہیں۔ ایک جگہ وہ ہے جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ایک جگہ وہ ہے، اور میں حدیث بھی ابھی نہیں پڑھوں گا، قرآن کی آیت پیش کروں گا۔ اگر قرآن کو مان کر مسلمان ہے تو پھر یاد رکھنا میں سنوالو، تمہیں پتا چلے گا کہ ولی کی شان کیا ہے، ولی کا مقام کیا ہے، ولی کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا نہیں، دنیا کا ہر دن نہیں، بلکہ ایک ہی دن ہے، اور وہ آخری دن ہے جسے یوم آخرت کہتے ہیں، جسے میدان محشر کہتے ہیں، جسے یوم قیامت کہتے ہیں، جسے یوم الدین کہتے ہیں، جسے یوم جزا کہتے ہیں، جسے یوم سزا کہتے ہیں۔ وہ دن ہے جس دن کسی بادشاہ کی بادشاہت نہیں ہوگی، سارے بادشاہ اللہ اکبر بے اختیار کر دیے جائیں گے، کسی کی کوئی حکومت نہیں، کسی کی کوئی سلطنت نہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں۔ تھوڑا سا میدان محشر کا ایک ہلکا سا منظر آپ کے سامنے احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محشر کسے کہتے ہیں، قیامت کا دن کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، صرف اتنا سمجھ لیں، وہ دن باپ بیٹے کی مدد نہ کر سکے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ وہ دن بھی کیسا دن ہوگا، خون کے رشتے حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے، کوئی خون کا رشتہ کسی خون کے رشتے کے ساتھ کام نہ آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کو کام نہ آئے گا۔ حدیث پاک سن لیں، اس دن کیفیت کیا ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ لوں میرے بھائیوں، اس دن کے لیے کیا تیاری؟ آج سورج چوتھے آسمان سے چمکتا ہے، سورج چوتھے آسمان پر ہے، چوتھے آسمان سے چمکتا ہے، لیکن جو سورج چمک رہا ہے وہ آج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ سورج کا چہرہ ہماری طرف نہیں ہے، سورج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اپریل مئی اور جون کی گرمی کا عالم یہ ہے کہ لوگ ہائے ہائے کرتے ہیں، پتلے کپڑے پہنتے ہیں، پنکھے کی ہوا لیتے ہیں، اے سی میں رہتے ہیں، باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ چوتھے آسمان سے سورج چمک رہا ہے پیٹھ کی طرف سے، تو سورج کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے کہ ڈوبنے کو گھنٹوں ہو گئے، اب بھی رات آدھی گزرنے کے قریب ہے، ہم لوگ گرمی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس دن کا حال کیا ہوگا، اس دن کی کیفیت کیا ہوگی، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور اس دن سورج پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اور اللہ کے سچے رسول، ہم سب کے آقا و مولا، صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج کی تپش انسان کے وجود پر پڑے گی تو انسان کے سر کے اندر اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ اللہ کے سچے نبی غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں کا بھیجا ناک سے بہ رہا ہوگا، انسانوں کا بھیجا کان سے بہ رہا ہوگا، زبان سوکھ کر کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کبھی گرمی میں کسی کو دیکھا جس کی زبان سوکھ کر سینے پہ لٹکتی ہے، وہ کیسا لگتا ہے؟ اللہ اکبر، شاید کہوں تو بے ادبی ہو جائے اور لوگوں کی سماعتوں پر بار ہو، لیکن صرف بتانے کے لیے، کیا تم نے گرمی کے موسم میں کتے کو زبان لٹکاتے نہیں دیکھا؟ ہائے انسان، تو اپنے نسب پر غرور کر رہا ہے، تو اپنی ڈگریوں پر غرور کر رہا ہے، تو اپنی دولت پر غرور کر رہا ہے، تو اپنی جوانی پر غرور کر رہا ہے، تو اپنی طاقت اور قوت پر غرور کر رہا ہے۔ وہ دن کیا دن ہوگا جس دن تیرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی اور کوئی ڈگری کسی کو کام نہیں آ رہی ہوگی۔ ساری ڈگریاں، ادیب کی ڈگری، خطیب کی ڈگری، ڈاکٹر کی ڈگری، انجینئر کی ڈگری، جج کی ڈگری، عالم کی ڈگری، ساری ڈگریاں دھری کے دھری رہ جائے گی، کوئی ڈگری کسی کو کام نہیں آئے گی۔
अल्लाह अकबर, वो दिन क्या होगा, ज़बानें सीने पर लटक रही होगी, ज़बानें प्यास की वजह से सीने पर लटक रही होगी, आंखें पानी बन करके बह रही होगी, इंसान नफ्सी नफ्सी कह रहा होगा। एक माँ अपने बेटे को कहेगी तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानती। बेटा अपनी माँ को कहेगा तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता। बल्कि एक बेटा अपनी माँ के पास, हदीस पाक का मफ़हूम है, मैं तफसील में नहीं जाता इसलिए कि असल उन्वान की तरफ जल्द आना है। अल्लाह अकबर, एक बेटा अपनी माँ को कहेगा माँ तू मेरे माथे पर कभी पसीना भी नहीं देख सकती थी, आज मुझे एक नेकी की जरूरत है अम्मी, मुझे एक नेकी चाहिए। माँ कहेगी तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानती, मैं नहीं पहचानती। ये भी बताया गया उस दिन माँ अल्लाह से कहेगी मौला मेरे बच्चों को जहन्नम में मेरे बदले डाल दे और मुझे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह अकबर, उस दिन फरिश्तों के अहवाल क्या, अल्लाह अकबर, फरिश्तों के अहवाल सुनने से पहले एक रिवायत और सुन लें। आका इरशाद फरमाते हैं इतना पसीना होगा इंसान को उस दिन, इतना पसीना, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई गले तक, कोई पसीने की लगाम में जकड़ा हुआ होगा और जिसका पसीना होगा उसी के साथ होगा, वो जिधर जिधर जाएगा उसका पसीना उसके साथ जाएगा। ये इंसान की कैफियत होगी, ये इंसान का हाल होगा। और उस दिन फरिश्तों की क्या कैफियत होगी, ये तो इंसान है जो नमाज भी नहीं पढ़ते, ये तो इंसान है जो औरतों पे पाप की नजरें डालते हैं, ये तो इंसान है जो हराम भी खाते हैं, ये तो इंसान है जो गालियां भी देते हैं, ये इंसान है जो रातों को नंगी और गंदी पिक्चरें भी देखते हैं, ये तो इंसान है जो माँ बाप की तलफी करते हैं, ये इंसान है माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, ये इंसान है जो लोगों का हक मारते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, वो तो फरिश्ते हैं ना मेरे भाई जो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, एक लम्हा भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं गुजारते। उन फरिश्तों का क्या हाल होगा, तो कुरान उन फरिश्तों की कैफियत बयान करता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। उस दिन कैफियत ये होगी, कुरान कहता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता जो हर नबी की बारगाह में आया और ज़ियारत किया, जिब्रील ने हर नबी की ज़ियारत की। तवज्जो फरमाए, अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील और सारे फरिश्ते सफ बसफ अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे, उनको कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी, उनको कलाम करने की जुर्रत कोई बोल नहीं सकेगा, मगर कुरान कहता है इल्ला मन अज़िन। लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, कोई नहीं बोल सकेगा, मगर कुरान कहता है इल्ला मन अज़िन, सिर्फ वही बोलेगा जिसको अल्लाह इजाजत दे। ये माहौल है क़यामत का।